سال 1187 تھا۔ حتین میں فیصلہ کن فتح کے بعد صلاح الدین کی فوجیں پورے ملک میں پھیل گئیں۔ ایک کے بعد ایک قلعے نے ہتھیار ڈال دیے، یہاں تک کہ صرف سب سے بڑا انعام رہ گیا یروشلم، مقدس شہر۔ تقریباً 90 سال تک یہ صلیبیوں کے کنٹرول میں رہا۔ اب مسلم دنیا کی نظریں اپنی دروازوں کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ یروشلم کے اندر صلیبیوں میں خوف پھیل گیا۔ ان کے زمانے کے قابل فخر شور ویروں کو توڑ دیا گیا تھا۔ شہر کے لوگوں نے، عیسائی اور مسلمان دونوں، اپنے آپ کو محاصرے کے لیے تیار کیا، لیکن تاریخ کے دوسرے فاتحین کے برعکس صلاح الدین کا منصوبہ دہشت گردی پر نہیں بلکہ رحم کرم پر بنایا گیا تھا۔ محاصرہ شروع ہو گیا۔ صلاح الدین کی فوجوں نے شہر کو گھیرے میں لے لیا اور سامان منقطع کر دیا۔ محاصرہ کرنے والے انجنوں نے دیواروں پر پتھر برسائے، جبکہ سپاہیوں نے پندہ تنگ کیا۔ اس کے باوجود اس نے صلیبیوں کو پرامن طریقے سے ہتھیار ڈالنے، جان بچانے اور مقدس مقامات کی حفاظت کرنے کا موقع بھی پیش کیا۔ صلیبی کمانڈر ابلن کے بالین نے شرائط کی بھیک مانگی۔ اسے خوف تھا کہ اگر شہر طوفان کی زد میں آ گیا تو وہ ذبح ہو جائے گا۔ صلاح الدین نے سنا، اگرچہ اسے طاقت کے ذریعے شہر پر قبضہ کرنے کا پورا حق تھا، لیکن اس نے رحم کا انتخاب کیا اور اس نے اتفاق کیا اگر شہر نے ہتھیار ڈال دیے تو جانیں بچ جائیں گی اور جو لوگ تاوان ادا کر سکتے ہیں انہیں جانے دیا جائے گا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین یروشلم میں داخل ہوا۔ نہ کوئی قتل عام ہوا، نہ گرجا گھروں میں کو جلایا گیا، نہ خون کی ندیاں بہیں۔ اس کے بجائے اس کے آدمیوں نے چٹان کے گنبد پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور مسجد اقصیٰ کو پاک کیا، جس کی صلیبی قبضے کے دوران بے حرمتی کی گئی تھی۔ یروشلم کے عیسائیوں نے بدترین حالات کا مقابلہ کیا، لیکن اس کے بجائے رحم پایا۔ صلاح الدین نے خاندانوں کو ان کی آزادی کا تاوان دینے کی اجازت دی، اور جب بہت سے غریب اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو اس نے انہیں بغیر کسی معاوضے کے رہا کر دیا۔ ہزاروں مسلمان فوجیوں کی دروازے سے بحفاظت باہر نکل آئے۔ صلیبیوں کے برعکس، جنہوں نے کبھی الاقصیٰ کی بے حرمتی کی تھی اور یروشلم کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا، صلاح الدین نے ہر مقدس مقام کی حفاظت کی۔ چرچ آف ہولی سیچلر اچھوتا رہا، حجاج کو آزادی سے عبادت کرنے کی اجازت دی۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یروشلم ایک بار پھر عقیدے کا شہر بن گیا، نہ کہ قتل اور غارت۔ یروشلم کی آزادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پوری مسلم دنیا میں صلاح الدین ایک ہیرو بن گیا، انصاف اور ایمان کی علامت۔ تاہم یورپ میں اس خبر کو صدمے اور غصے سے ملا۔ بادشاہوں اور شورویروں نے اپنے کھوئے ہوئے شہر کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک نئی صلیبی جنگ کا عہد کیا۔ اس طرح تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ یورپ نے اپنا سب سے بڑا جنگجو رچرڈ ڈی لوئن ہارٹ بھیجا۔ برسوں تک صلاح الدین اور رچرڈ مقدس سرزمین پر لڑائیوں میں لڑتے رہے، جو افسانوی بن گئی۔ دونوں آدمی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، جنگجو عزت کے پابند تھے، پھر بھی ایک دوسرے کو پوری طرح شکست نہیں دے سکتے تھے۔ آخرکار 1192 میں انہوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں رہے گا، لیکن عیسائی زائرین کو مقدس شہر محفوظ راستہ دیا گیا تھا۔ یہ فتح سے نہیں بلکہ 2 عظیم رہنماؤں کے درمیان باہمی احترام سے قائم ہونے والا امن تھا۔ 1193 میں صلاح الدین کا انتقال ہوا تو دنیا سوگوار ہو گئی۔ وسیع زمینوں پر حکومت کرنے کے باوجود اس نے کوئی خزانہ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنی دولت خیرات میں دے دی تھی، آخر تک سادہ زندگی گزاری۔ ان کی اصل میراث سونا یا مہلات نہیں تھے، بلکہ انصاف، رحم اور اتحاد تھی۔ صلاح الدین ایوبی
کی کہانی تاریخ سے بڑھ کر ایک یاد دہانی ہے، ایک یاد دہانی کہ حقیقی عظمت صرف جیتی ہوئی لڑائیوں میں نہیں ہے بلکہ دلوں کو چھونے اور جان بچانے میں ہے۔ اس کا نام وہ سلطان کے طور پر قائم ہے جس نے یروشلم کو ظلم سے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ آزاد کر لیا، اور اس طرح اس کا افسانہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے وقت کی ریت میں کندہ ہوتا ہے۔